الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں۔ اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس صورت میں ہم نے بہت سے رسولوں اور ان کی قوموں کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے وہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور اہل مدین کی قوموں کے بارے میں پڑھا کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسول مبعوث ہوئے اور وہ سب بینات، واضح نشانیاں دے کر بھیجے گئے، لیکن ان کی قوم کے لوگ جو رسولوں کو پہلے جھٹلا چکے تھے، ان کو پھر کتنے ہی نشان دیکھنے کے باوجود نہ مانے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ممکن نہیں کہ وہ رسولوں پر ایمان لے آئیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کسی قوم کی ضد اور ہٹ دھرمی اس درجے تک پہنچ جاتی ہے، تب عادتاً اصلاح حال اور قبول حق کا امکان باقی نہیں رہتا۔ یہی صورت دلوں پر مہر لگ جانے کی ہوتی ہے۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر زبردستی مہر نہیں لگاتا کہ اس کے دل پر مہر لگا کر اس کو حق سے محروم کر دے۔ یہ صورت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی حق کو پہچان لے، حق کو مان لے، لیکن پھر اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور دنیاوی منفعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حق کو جھٹلا دے اور باطل کا ساتھ دے۔ اور جب وہ ایسا کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حق کو پہچاننے کی صلاحیت کو سلب فرما لیتے ہیں، اور یہی کیفیت دلوں پر مہر لگنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان بستیوں کا حال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے اندر بیان فرمایا تاکہ قریش مکہ اور آنے والی نسلیں بھی یہ واقعات کو جان لیں اور دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ سب تہس نہس کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ان غلطیوں کو کرنے سے روک دے جو کہ پچھلی قوموں نے کی اور اپنی غلطیوں کے باعث تباہ و برباد ہو گئیں، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔